اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے شان سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا گیا، جس کے معنی ہیں اولاد اور غلاموں کو جہنم سے چھڑانے والی۔ فاطمہ نام مبارک سمجھا جاتا تھا اور خیر و برکت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اس کنیز کا نام فاطمہ رکھو کہ اس کو میں نے شرف علم کی بنا پر منفرد بنایا ہے۔ لسان العرب میں زہرا کا معنی ہے درۃ الزہرا، چمکتا موتی، یعنی بہت خوبصورت۔ اور امام شافعی لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو اس لیے زہرا کہتے ہیں کہ آپ کو تمام خواتین پر دین کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے فضیلت دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آغاز اسلام کا زمانہ پایا جبکہ مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم پورے زوروں پر تھا۔ آپ نے شعب ابی طالب میں سب کے ساتھ مسکینی میں بھوک و پیاس کی تمام تر تکالیف کو برداشت کیا۔ 10 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو تدفین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ مڑ کر آپ نے والد محترم سے لپٹی اور پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ سوال ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ سے کہیے کہ ان کی ماں جنت کی طلائی محل میں ہے جس کے ستون سرخ یاقوت کے ہیں۔ یہ پیغام ان کے لیے راحت کا سامان بنا۔ آپ بچپن سے ہی خاموش طبیعت کی تھیں، باطنی کمال میں اپنی ہم عمر میں گھبراتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مجسمہ سوال بن کر حاضر ہوئے۔ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن کہہ نہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو؟ گزارش کی جی ہاں، بے شک اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا واہلا۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ علی آپ کے لیے نئے نکاح کی خواہش لے کر آئے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، خاموش رہی۔ چند لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہے اور اس خاموشی کو رضامندی قرار دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس ایک تلوار، ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ بیچنے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ 6 مہاجرین اور 6 انصار بلا لو۔ سب حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور نکاح کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ عقد مبارک کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر مبارک مختلف روایت میں مختلف لکھی ہے، کہیں 18 سال اور کہیں 15 سال۔ اسی طرح حضرت علی کی عمر میں بھی اختلاف ہے، کہیں 26 سال، کہیں 23 اور کہیں 21 برس۔ بعض روایات کے مطابق ہجرت کے 2-3 سال بعد یکم ذی الحج کو نکاح ہوا اور بروز سہ شنبہ 24 ذی الحج کو رخصتی ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق ہم نے فاطمہ الزہرا کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ ایک قمیض، ایک چادر، اوڑھنے کے لیے کالے رنگ کا نرم روؤں کا کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کے لیے چکی، تانبے کا بڑا برتن، کپڑے دھونے کے لیے ایک مشکیزہ، مٹی کی صراحی، مٹی کے 2 آبخورے، زمین پر بچھانے کا چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں 12 سے زائد پیوند ہوتے تھے۔
جب بچے سو جاتے تو آپ ان کو پنکھا چلتی اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتی جاتی تھیں۔ چکی پیستی تو بچوں کو گود میں لے لیتی تھی۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے چکی چلانے کی آواز کانوں میں آتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہو کر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، فاطمہ کو اس ریاضت اور قناعت کا اجر دے اور حالت فقر میں ثابت قدم رکھنا۔ حضرت سیدہ کائنات گھر کا کام خود سر انجام دیتی تھیں، کوئی ہاتھ مور کنیز نہیں تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ کے جھاڑو دیتے، برتن مانجتے، چولہا سلگاتے کپڑے گرد آلود اور سیاہ ہو جاتے۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ کوئی کنیز مل جائے۔ کسی لڑائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ سیدہ کائنات آستانہ رسالت میں حاضر ہوئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے اظہار مقصد کر کے واپس چلی آئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا بیٹی کیا کام ہے؟ خود خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، قیدیوں میں سے ایک ہمیں بھی غلام عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیوں نہ ایسی کوئی چیز بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے۔ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ خدا شناس بیٹی یہ سن کر خاموش ہو گئی اور اس ورد کو جاری رکھا، اس ذوق سے پڑھتی کہ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان بہن بھائی اس تسبیح کا پڑھنا سعادت جانتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اس حدیث کو عسقلانی نے فتح الباری میں کہا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کی ہے اور اسے حسن کہا ہے، جبکہ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ یہ حدیث مبارکہ طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی ہوئی تھی، بس اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گرہ لگا دی۔ پھر فرمایا اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد، احمد بن حنبل، بہقی اور زید بن بغدادی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی الجامع الصحیح میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا سے تھی اور مردوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ نسائی نے سنن الکبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ مختصراً بیان کی ہے۔ ابن ابی نجی نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے منبر کوفہ پر حضرت علی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے سرانے بیٹھ کر پانی کا برتن منگوایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور ہم پر اس کے چھینٹے مارے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ فرمایا مجھے یہ تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ترمذی نے یہ حسن صحیح حدیث الجامع الصحیح میں روایت کی ہے۔ احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں حدیث مبارکہ جو ہے وہ رقم کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا تو وہ منافق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا روز قیامت اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے، اس کے باوجود دشمن اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو رد فرما کر اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اس حدیث مبارک کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے۔ احمد بن حنبل نے المسند میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تو اور یہ دونوں یعنی حسن و حسین اور یہ سونے والا یعنی کہ حضرت علی اس وقت سو کر اٹھے ہی تھے، تو فرمایا کہ یہ روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہمارے محبین سب روز قیامت کو ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا سے افضل ان کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا، اور اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے مرض وصال میں بلایا، پھر سرگوشی کے انداز میں ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر نزدیک بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلی میں ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں گی، تو میں ہنس پڑی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے میرے وصال کے بعد تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو میں اس خوشی پر ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی مرض موت میں مبتلا ہوئی تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے تو سیدہ نے کہا اماں میرے غسل کرنے کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا، پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے ریا نہ کرے۔
بس اسی جگہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی طرف گزر جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ پس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے۔ ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی۔ پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر قلہ 1000 قلوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں، فاطمہ اس کا دستہ ہے، اور میرے بعد ائمہ طہار اس ترازو کے موتی سلاخ ہیں جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض کرنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی فاطمہ ہوگی۔ حضرت ابو یزید مدنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہوگی اور میری اس امت میں وہ ایسی ہیں جیسے بنی اسرائیل میں مریم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں گئے اور کہا، اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی کوئی اور آپ سے زیادہ محبوب نہیں سوائے آپ کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پوچھو نبی سے کیسی ہے شان فاطمہ، پوچھو نبی سے کیسی ہے شان فاطمہ، جنت کے در پہ لکھا ہے ایوان فاطمہ۔ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کے بارے میں اگر لکھنا شروع کروں تو اوراق ختم ہو جائیں، اور اگر میں بولنا شروع کروں تو صبح سے رات ہو جائے، رات سے صبح ہو جائے، لیکن میں ان کی شان بیان نہ کر پاؤں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام اور عقیدت ڈالے، اور میری تو دعا ہے کہ جب میں مروں تو روز محشر مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کا ساتھ نصیب ہو۔ آمین۔